اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی، شہید انٹرنیشنل، بزم فکر، دست رات بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ، لسان الامت، نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، دست راست، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر، دست راست، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشقند، منسلک پاکستان آبزرور، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہت دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، مصطفیٰ آباد UC 10 دائرہ، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑا عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ، دائرۃ الاسلام چوک، UC 10 مصطفیٰ آباد، نصرت بھٹو کالونی مرکزی شاہراہ، میجر انور شمیم عباسی شہید، نازما ٹاؤن کراچی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل حافظ سعید عاصم منیر، DG رینجر سندھ میجر جنرل شمریز خان، IG سندھ غلام نبی میمن، DG ویسٹ زون سندھ پولیس عرفان علی بلوچ، SSP ضلع وسطی کراچی ذیشان شفیق صدیقی، ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی طاہر سلیم، تمام عالم میں موجود دائرہ میدویہ برادری، عباسی برادری، کلوڑا عباسی برادری سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آج جو سید محمد جونپوری کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر کے فرقہ واریت کی وبا جو پھیلائی گئی ہے تاکہ فرقہ وارانہ فسادات ہو سکیں کراچی میں، شادات پور میں، اور ہماری آرمی کو جو بارڈر پر لڑ رہی ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، تو میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ان عناصر کو خاص طور سے، لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث بین الاقوامی دہشت گرد انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹو ورلڈ اسلام کے نامزد کردہ پاکستان میں نمائندے محسن علی ایڈوکیٹ جعل ساز، دہشت گرد، جعلی قاتلانہ حملے کا ماہر، جعلی پوسٹیں جاری کرنے کا ماہر، کرپشن میں معطل، کہ تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی جب تک اسلم علی اس روئے زمین پر زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، عباسی کلوڑوں تم سے ڈر گئے، عباسی برادری کل تک فخر کرتی تھی کہ صاحب یہ کلوڑا عباسی کی تاریخ ہمارے لیے باعث فخر ہے، وہ بھی ڈر گئے، لیکن اسلم علی ڈر نہیں سکتا، کیونکہ اسلم علی کا تعلق میاں مصطفیٰ گجراتی فاتح دربار اکبری سے ہے، اور ہمارا جو دائرہ کھنڈیلا ریاست جوپور پنک سٹی بھارت، جس کا تم نام و نشان مٹانے چلے تھے، خود مٹ جاؤ گے، اور اردو کا بھی وارث ہوں۔ ہماری 18 کتب نیشنل میوزیم میں، جن میں 700 سے صفحات سے زائد پر مشتمل قلمی نسخہ موجود ہے، جس کے لیے حافظ
مقالہ جاتے حافظ محمود شیرانی کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ تعصب کی وجہ سے کبھی اردو کانفرنس میں ہمارا ذکر نہیں آتا۔ اور پھر دوسرے یہ دیکھیے کہ ہمارا کردار و عمل کیا تھا۔ کہ ابوالکلام آزاد ہماری برادری کے نہیں تھے، ایک مشہور و معروف مورخ جن کی آج پاکستان کے بارے میں ایک بھی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے ایک پوسٹ لگی کہ آخر ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے اور ابوالکلام آزاد کی ان باتوں کو غلط ثابت کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دائرے کے مہدویوں کا کردار ایسا تھا، ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش معلیٰ سے زمین کی طہارت کے لیے فرشتے اتر آئے ہوں۔ تو میں تمام لوگوں سے سوال کرنے میں بجانب ہوں، تو کیا غلط عقائد پر، چلو بریلوی اس زمانے میں نہیں تھے، دیوبندی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، تو کیا ہمارے آباء و اجداد نے غلط کام کر کے غلط عقائد کی بنیاد پر شہادتیں قبول کی؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ لوگوں کی نالج پر، کہ کیا نالج ہے آپ لوگوں کی کہ آج مذہبی دہشت گردوں کے ہاتھوں کے آگے اپنا ایمان بیچ رہے ہو، جا کے فیضان مدینہ میں آپ اپنے والدین کو قادیانی کا حلف اٹھا رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ تو ہو گئی ابوالکلام آزاد تک۔ اب دیکھ لیجئے جو لوگ، جن کی اولادیں فتنے، جو سیم جون پوری کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر رہی ہیں، ان کے علماء کیا کہتے ہیں؟ دائرہ مہدویہ برادری کی عظیم شخصیت جسے زہر دے کر پاکستان بننے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا، اب اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے ہسٹری۔ یہ ہینڈ بل خاکسار نے شائع کیا، اس پر ہمارے حضرت جون پوری کا مزار اقدس موجود ہے۔ سیدھے ہاتھ پر جو ہے قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کا مزار اقدس موجود ہے۔ الٹے ہاتھ پر میرے جو ہے دائرہ کھنڈیلا کے بانی میاں مصطفیٰ کے فرزند میاں عبداللہ کا مزار اقدس ہے۔ بیچ میں نواب بہادر یار جنگ کی تصویر ہے۔ سیدھے ہاتھ پر مفکر ملت سید شہاب الدین ید اللہ بانی بین الاقوامی صنعت نمائش پاکستان کی تصویر ہے۔ الٹے ہاتھ پر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی اللہ بانی دائرہ مہدویہ شہداپور پاکستان کی تصویر موجود ہے۔ اب اس کا متن میں آپ کو گوش گزار کر دوں، پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ عہد ساز شخصیت قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید۔ قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ شہید کی شخصیت تعارف محتاج نہیں۔ مسلم لیگ کے اصول پاکستان کی جدوجہد میں جو تاریخی اہم کردار جس بے غرضی و بلوثی کے ساتھ انہوں نے ادا فرمایا، کسی سے پوشیدہ نہیں، جس کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں بارہا کیا۔ آپ کی مسلم لیگ میں شمولیت کے موقع پر فرمایا، آج مسلم لیگ کو زبان مل گئی۔ ایک موقع پر دوران خطاب فرمایا، نواب بہادر یار جنگ کے بعد کسی اور کا بولنا حماقت ہے۔ آپ کی شہادت کے موقع پر فرمایا، نواب بہادر یار جنگ میرے عزیز دوست تھے، ان کی رحلت میرے لیے جانگداز صدمہ ہے۔ نواب مرحوم مومن صادق تھے، اسلام کے بہت بڑے داعی، انہوں نے اسلام اور مسلمان ہند کی زرعی خدمات انجام دیں۔ تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے فراموش کر دیا، ان کے نام لیواؤں نے فراموش کر دیا، ان سے عقیدت کا اظہار کر کے فائدے اٹھانے والوں نے فراموش کر دیا، جو کل تک کہتے تھے جی بہادر یار جنگ ہمارا سرمایہ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے یوم شہادت کے سلسلے میں منعقدہ تقریب، جس میں ان کے استاد محترم ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی اللہ بانی دائرہ مہدویہ شہداپور پاکستان کو حکومت پاکستان نے خصوصی طور پر بھارت سے مدعو کیا تھا، کہ موقع پر فرمایا کہ بہادر یار جنگ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ افسوس صد افسوس، مملکت خدا داد پاکستان کی بنیادوں میں موجود تعصب کی بنا پر کبھی نہ تو سرکاری سطح پر اور نہ ہی غیر سرکاری سطح پر قومی ایام کے مواقعوں پر منعقدہ تقریبات میں اس عظیم شخصیات کی خدمات کا تذکرہ تو کجا، ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال عسکری قیادت، حکمرانوں، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں، خصوصاً مسلم لیگی دھڑوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نواب بہادر یار جنگ جیسی تاریخ ساز ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی ہستی کے مزید تعارف
کی کون جرت کر سکتا ہے جس کی اخلاص، خدا ترسی، اسلامی جذبے سرشاری کی گواہی مولانا سلیمان ندوی جیسے عالم دین نے ان یادگار الفاظ میں کی ہو۔ مرحوم سے جان پہچان بار بار کی ملاقات 12-13 برس تھی، مگر اس سال 10 اپریل میں گھنٹوں بیٹھ کر ہر موضوع پر اظہار خیال، ہر پہلو سے ان کو جانچنے پرکھنے کا موقع ہاتھ آیا۔ وہ ہر پہلو سے محبوب نظر آئے، ارادے کے پکے، بات کے دھنی، مخلص، وفادار، خدا ترس، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد اسلام، بہادر پٹھان، بہادر مسلمان۔ اکثر دیکھا تھا کہ زبان کے تیز ہاتھوں کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی باتوں کے دھنی ہاتھوں کے سست ہوتے ہیں، مگر وہ زبان اور ہاتھوں دونوں کے تیز تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ صرف چند سال کے اندر کشمیر کی پہاڑیوں سے لے کر دکن کے کنارے تک پورے ہندوستان پر چھا گئے۔ کون ہے جو ان کے زہد و تقویٰ کی مثال مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے سالک سے بڑھ کر پیش کر سکے، جنہوں نے نواب مرحوم کو اپنی نماز جنازہ کی امامت کے لیے منتخب کیا ہو، جس کی حسرت صدق آج تک یقیناً ان کے قلب میں جاں گزی ہوگی۔ کیا جگر مراد آبادی سے بڑا کوئی زندہ جاوید شاعر وقت ہو سکتا ہے، جس نے اپنے مجموعہ کلام آتش گل کو قائد ملت کے نام سے معنون کرنا اپنا اخلاقی و ادبی فرض تصور کرتے ہوئے ان سطور میں اپنے دلی تاثرات کو یوں سپرد قلم کیا ہو کہ میں اپنے مجموعہ کلام کو قائد ملت مولوی بہادر خان، سابق نواب بہادر یار جنگ کے نام نامی سے منسوب کرنا اپنا اخلاقی ادبی فرض تصور کرتا ہوں، جو سراپا گداز، مجسم اخلاص، فقید المثال مقرر، کامیاب مصلح، اپنے وقت کے عظیم المرتبت خطیب، ایک جرری انسان تھے جن کے گفتار و کردار میں کوئی تضاد نہ تھا۔ وہ بیک وقت محسن شعراء کا احاطہ کر لیتے تھے اور اچھے شعر سے اتنی شدت سے متاثر ہوتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی دوسرا خوش مذاق نہیں دیکھا۔ خدائے رحم الرحیم ان کی روح کو قرب خاص عطا فرمائے۔ اسی طرح پاکستان کے عظیم ادیب و شاعر جناب رئیس و ابروہی، جو زمانے کی نفس شناسی میں شاید ہی اپنی کوئی مثال رکھتے ہوں، انہوں نے 25 جون 1956 کو نواب مرحوم کے یوم شہادت کے موقع پر روزنامہ جنگ میں ان الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا: بلا شبہ بہادر یار جنگ ہمارے عہد غلامی میں نمودار ہوئے تھے، لیکن انہی سے عہد آزادی کی نمود ہوئی۔ انہوں نے کاروان قومی کو وہاں چھوڑا جہاں سے حریت و عمل کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عہد غلامی میں قوم تخلیقی صلاحیتوں سے لبریز تھی۔ جب سے ہم نام نہاد طور پر آزاد ہوئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے سب کچھ چھن گیا۔ نہ ہمارے پاس دل رہا، نہ دماغ، نہ وہ جوہر کردار باقی رہا، نہ وہ شیوہ سیرت و گفتار۔ مجھے اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں کہ ہماری موجودہ قیادت ہر لحاظ سے نکمی، ہر اعتبار سے ناکارہ ہے۔ کاش ان میں اسلاف کی ذرا سی جھلک موجود ہوتی، کاش ہمارا حال ہمارے ماضی کا آئینہ دار ہوتا۔ پاکستان کو نہ آج دولت کی ضرورت ہے، نہ کلچر کی۔ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہادر یار جنگ فراہم کیا جائے۔ صرف ایک بہادر یار جنگ اگر آج پاکستان میں موجود ہوتا تو ہم ان علام و مصائب میں مبتلا نہ ہوتے جن میں آج مبتلا ہیں۔ بہادر یار جنگ کی شوخی و گفتار کے 20 واقعات، اس کے لب معجزے بیاں کی تعریف میں ہزاروں قصیدے ہیں، مگر سوز و نک کی جو صحیح تعریف حیدرآباد کے نوجوان ڈرامہ نویس خواجہ معین الدین BA نے کی، وہ ان تعریفوں، ساری تعریفوں، سارے قصیدوں پر بھاری ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا جو شاید کئی کتابوں کے ذریعے بھی ادا نہ ہو سکے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب بہادر یار جنگ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے ہندوستان کے بے عمل، بے راہ مسلمانوں پر دوبارہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس جامع تعریف کے بعد کچھ کہنا لا حاصل ہے۔
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تحریر سید اسلم علی فکری، شائع کردہ شعبہ نشر و اشاعت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک۔ اب میں آپ تمام لوگوں سے جن کے میں نے نام لیے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جواب دو اور حساب دو کہ بہادر یار جنگ حضرت سید جونپوری کے سچے معتقد تھے؟ یہ تاریخ میں موجود ہے، بلکہ ہمارے وہ ایک آئے تھے، وہ ختم نبوت فورم والے، تصدیق کرنے، اصل میں وہ مجھے چیک کرنے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر ایک بات کی، بولے سر آپ بہادر یار جنگ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہا تو میں جانتا ہوں۔ صحیح آیا آپ پوچھنے، کہہ رہے لیکن ایک بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پتہ چلا کہ وہ آخری اس میں اپنا عقیدہ چھوڑ گئے تھے، تو میں نے کہا پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ یہ منفی پروپیگنڈا تم سن رہے ہیں جب سے سنبھالا ہے، پھر مجھ سے کیا تصدیق کرنا ہے؟ بولا نہیں پھر بھی آپ سے تصدیق کرنی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں اس کا میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کا جنازہ میدان میں رکھا ہوا تھا ان کی حویلی کے سامنے۔ مسلمانوں کی اکثریت کہتی تھی کہ سر وہ قائد ملت اسلامیہ تھے، اس لیے جو ہے ہم تدفین کریں گے اپنی مرضی سے ان کی۔ اور جو ان کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے جیسے جمہوری کے ماننے والے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تھے، ہم ان کو اپنے قبرستان میں دفنائیں گے۔ تو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ یار ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے لیکن وائف تو ہے نا، وائف سے تو رائے لو جو وارث ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ اب جس نے مشورہ دیا تھا اس نے کہا کہ یار بہادر یار جنگ نے ایک غیر میدوی سے شادی کی تھی تو یار فیصلہ تو اپنے حق میں آئے گا۔ اب ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ یار جو شخص امت مسلمہ کی ایک لیے کام کر رہا ہو، کیا اس نے اپنی بیوی کو اتنا بے خبر رکھا ہوگا اپنے عقیدے سے؟ اب جناب وہ ڈیوٹی میں آئیں بیچاری بحالت مجبوری اس کنڈیشن میں، حالانکہ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا لیکن مسئلہ ایسا تھا ان کو آنا پڑا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو جب تک بہادر یار جنگ زندہ تھے، میرے بھی تھے، آپ کے بھی تھے، سب کے تھے، لیکن ان کی تدفین کا حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس عقیدے پر وہ تا دم مرگ قائم رہے۔ تو ماشاءاللہ وہ حضرت قاسم گروہ میدویہ مجتہد کے قبرستان مشیر آباد حیدرآباد دکن میں جو ہے ان کی تدفین ہوئی ہے، وہیں ان کا مزار اقدس ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا یار تم اپنے مزاروں پہ تو جاتے ہو نا، خواجہ اجمیر شریف کے مزار پر جاتے ہو انڈیا، تو میں نے کہا اس دفعہ اپنے ایک سچے عاشق رسول کے پاس بھی چلے جانا جو واقعی مسلمان تھا، وہ فرقہ نہیں تھا، وہ کوئی میدوی نہیں تھا، اس نے کبھی اپنی شناخت نہیں بنائی۔ قائد ملت اسلامیہ قوم نے خطاب دیا ہے، میدویوں نے نہیں دیا۔ میدوی تو خام کا بدنام کر رہے ہو آپ لوگ، میدوی تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے حلوے مانڈے چلانے کے لیے آپ جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو میدوی شناخت کرانا شروع کر دی۔ ہمارے جو مرتضیٰ صاحب تھے جو بانی تھے دائرے کے، ان کو ہم بڑے مولوی صاحب کہتے تھے، اور جو مفکر ملت مولانا شریف صاحب اللہ ان کو چھوٹے مولوی صاحب، ہم نے کبھی ان کے زبان سے سنا نہ کسی نے ان کو کہا، نہ یہ کہا ہمیں پیر مانو۔ آج ہم دوسروں کے نقش قدم پر چل کر وڈیروں جاگیرداروں کے ہم سے زیادہ نشین بھی بن گئے۔ اور یہ جو زوال آج ہم پر آیا بے عملی کی وجہ سے آیا کہ قرآن کو ماننے والے، مبین قرآن کے چاہنے والے اور اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم سب سے عرفہ ہیں، وہ قرآن کی تعلیم سے نابلد تھے۔ تو آج جو اشر ہمارا ہو رہا ہے اسی قرآن کی تعلیم سے دوری کی وجہ سے، ورنہ ہمارے دائرے کے اندر 65 تہجد گزار خواتین تھی، جس دائرے پر شاہجہان بادشاہ نے جو سروے کروایا کہ میں ایسے لوگوں کو قرآن دینا چاہتا ہوں، یہ کلمی نسخے قیمتی میری زندگی میں جو اس کی حفاظت کر سکیں، تو پورے انڈیا کا سروے کروایا۔ ہمارے اور بھی دائرے تھے لیکن دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت جہاں کا میں ہوں، سلطان خان کا نواسہ، جہاں بہادر یار جنگ نے وزٹ کیا اور میرے نانا کی امامت میں انہوں نے باجماعت نماز ادا کی، یہ مجھے شرف حاصل ہے۔ کتب خانہ سلطانی جہاں پر ذکری بھی آیا کرتے تھے، مطالعہ کیا کرتے شدہ پور میں، اور پھر وہ کنورٹ ہونا شروع ہوئے۔ کنورٹ سے مراد کہ وہ شریعت کی طرف آنا شروع ہوئے، وہ ذکر کو بھول کر سید جونپوری کی اصل تعلیمات کی طرف آنا شروع ہوئے۔ اور اس کا رزلٹ کیا آیا یہ بھی آپ کو بتا دوں، مولویوں نے تو ان کے 27ویں شب کو ان کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے حملہ کیا تھا، بمباری کی تھی، اور ہمارا عمل کیا تھا کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی اور وہ ہماری طرف آئے۔ عبدالغنی بلوچ صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی کہ میدوی اور ذکری کا فرق، اس پر ان کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے ان کے جو حلوے مانڈے چل رہے تھے ذکریوں کے،
ان کے پیشواؤں کے، انہوں نے کہا کہ اگر سارے اس طرف چلے گئے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے کام کیا وہاں منظم انداز میں، مسلم ذکری انجمن میں رجسٹرڈ کروائی، یہ کریڈٹ بھی ہماری برادری کو جاتا ہے، اور تم لوگ ہمیں قادیانی کہہ رہے ہو یار۔ ہم نے ذکریوں کو لے آئے صحیح راست پر، اور غنی بلوچ کا انشاءاللہ ایوارڈ کا بھی اجرا کروں گا، اور دوبارہ میں اب جاؤں گا لیاری، جہاں ہمارے مرشدین جایا کرتے تھے، اور یہ دانش رضا خان ہے جو فسادی، سب سے بڑا فسادی منافق، جو جعلی قاتلانہ حملے میں کہہ رہا تھا جی آپ کیسے کہتے ہیں جھوٹا ہے، میں نے میرا نام ڈال رہے ہو پھر کہہ رہے ہو جھوٹا نہیں ہے، تو اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہوگا؟ اور تمہاری کوئی سن نہیں رہا، 2 دفعہ کنونشن میں پہلے بھی تم لوگوں نے درخواستیں دی، سب کو پتہ ہے کہ اسلم علی کون ہے، اپنے ملک کا وفادار، اپنے فوج پاکستان کا وفادار، اس کی ساری قربانی ہے، پوری لائف اس کی اس پہ گزری ہے، تم اسے لندن کا ٹارگیٹ کیسے ثابت کرو گے؟ رینجر نہیں کر سکی، غدار نہیں کر سکے، وہ باعزت ہو کر گھر آ گیا، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا خون کے آخری قطرے تک میں جدوجہد ترک نہیں کروں گا۔ یہ دھمکیاں ہمارا عبدالعلیم یا دانش رضا یا کوئی بھی مجھے دھمکیاں دے، میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی۔ ابھی انکوائریاں چل رہی ہیں، اور ابھی یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر نکلا ہے، شک تو پہلے سے ہے، یہ 153 ہے، انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں جو میں فیس بک پہ بھی ڈال رہا ہوں۔ آرٹس کونسل کے تقدس کو پامال کیا گیا، تقریب تقسیم ایوارڈ کے آڑ میں جو کچھ کھیل کھیلا گیا اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، وہ میں نے نہیں کی تقریب۔ محسن ایڈوکیٹ کے چیلوں ڈاکٹر محمد ایوب باسی، زر خرید غلاموں، دونوں غلام ہیں، اپنا عزیز مہدی صاحب کا چیئرمین میرا کمیشن نیٹ ورک، ان لوگوں نے فساد پھیلایا، شفقت عباسی کو مجھ سے بزدل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میرے ایک ساتھی ملک فیاض اوان، ان کی جعلی گردن لگا کر شو کیا کہ صاحب وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے، مطلب اسلم علی تنا ہے، تو اسلم علی کے ساتھ تو اللہ ہے یار، وہ تنا کیوں ہے؟ اگر شفقت عباسی ساتھ نہ دیں، امتیاز عباسی ساتھ نہ دیں، تو کیا مطلب ہے کہ اسلم علی کی زندگی کیا صرف 24 سال ہے؟ 24 سال کی زندگی ہے، 24 سال کا میرا ساتھ ہے ان کا، لیکن وہ بھی تم ختم نہیں کر سکے۔ سردار بابر عباسی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے وہ کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح امتیاز حسین عباسی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت عزیز مہدی نے سازش کی شفقت صاحب سے مجھے بزدل کرنے کی، اس وقت امتیاز حسین عباسی صاحب نے لاج رکھی، اور آج تک میں جڑا ہوا ہوں۔ حالانکہ جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے عباسی برادری نے، یقین کرو دل نہیں کرتا میرا اب کہ کسی تقریب میں جاؤں، لیکن صرف جاتا ہوں کس کے لیے؟ محترم و محسن میرے شفقت عباسی صاحب اور امتیاز عباسی صاحب کی وجہ سے، اور کوئی وہاں اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو لائک کروں۔ کیوں؟ کہ وہ جیلس ہوتے ہیں کہ اسلم علی کیوں آ گیا، لیکن میں صرف جاتا ہوں ان 2 شخصیات کی وجہ سے۔ اللہ نے مجھے نوازا بھی ہے کہ امتیاز عباسی صاحب نے جب اعلان کیا، میرے بڑے بھائی نے، جو مجھے بڑا بھائی، اب مجھے چھوٹا بھائی کہتے ہیں، اپنی بیٹی سے میری تعریفیں کرتے ہیں کہ جو خدمت اسلم علی کر رہا عباسی برادری نہیں کر سکتی۔ جو لٹریچر لکھتا ہے وہ ایسا لٹریچر ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں لا کر میں رکھتا ہوں، اس کو اسٹڈی کرتا ہوں۔ اگر تمہیں بھی کچھ بننا ہے تو آج یہ لٹریچر لایا ہے، اس کا مطالعہ کرو، خود بھی کچھ سیکھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ تو یہ اعزاز حاصل ہے اسلم علی کو، تو تم لوگ کیسے بزدل کر دو گے مجھے شفقت عباسی سے اور امتیاز حسین عباسی سے؟ تم تو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے ان کا ساتھ، میرا ساتھ مرتے دم تک کا ہے، اس سے پہلے میں ان سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرے بڑے ہیں، مجھے کچھ بھی کہیں، لیکن میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور میں اب صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں پیچھے پڑ گیا ان کے۔ اب یہ آرٹیکل 6 کے تحت بھی مقدمہ بنے گا، ڈی آئی صاحب کو کہہ دیا ہے میں نے کہ سر اس سے کم کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ، روزہ رسول، پرچم پاکستان، گورنمنٹ پاکستان کی توہین کرنے والا آرٹیکل 6 کے تحت قانون موجود ہے، اور پھر 153 ہے مذہبی منافرت۔ یہ 2 میں ایسے پھنسے ہو، پھر جعلی پولیس مقابلہ، پولیس کے خلاف زہر اگل رہے ہو، تو کیا پولیس تمہارا فیور کرے گی؟ ٹھیک ہے، عامر نواز وڑائی سے فون کراؤ، آپ کے ہمارے بیرسٹر صفا محتولہ سے کرا لو، ہر کے بڑے، تو کیا ہو گیا؟ وہ تو ان کی رسمی کارروائی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ اسلم علی سے جنگ ہے ان کی، تو اسلم علی تو حق پر ہے، اسلم علی تو ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو تمہاری تو ان کے فون کرنے سے کیا تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ یا پولیس جو ہے تمہاری بات مان کے اسلم علی اور دیگر لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دے گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ ابھی میں نے ایس ایچ او صاحب سے یہی کہا، میں نے کہا سلام پیش کرتا ہوں، اور ابھی بھی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس کی طرح پریشر نہیں ڈلوانے آیا آپ کے اوپر کہ
کہ میری بات مانی جائے. میں نے کہا ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں غیر جانبدار تحقیقات کریں. اگر میں مجرم ثابت ہوتا ہوں تو میرے خلاف ایف آئی آر درج کریں. یہ ایس ایچ او صاحب کو میں فادر سلم صاحب کو کہہ کر آیا ہوں. اور یہ فونے کروا رہا ہے تو کروائے. اب سفارش کی ضرورت اسی کو پڑتی ہے 2 نمبر آدمی کو. جو حق پر ہو اس کو سفارش کیا ہے؟ اس پہ تو اللہ کا کرم ہے, حضور اعظم کا کرم ہے. اس سے کیا جیتو گے تم لوگ؟ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اور یہ فیس بک پہ سب چیزیں اس لیے ڈال رہا ہوں پوری دنیا دیکھے کہ دائرہ مہدویہ برادری کے خلاف جو سازش کی تھی ادھر سارا قادیانی کے ایجنٹوں نے, ان کے غداروں نے, وہ ناکام ہو چکی ہے. اور اب کامیابی کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور نیٹ اینڈ کلین ہو کر دائرہ مہدویہ برادری پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. اور وہ جو ہمارا مشن ہے دین اسلام کی تبلیغ کا وہ بہتر انداز میں ہوگا. میں بھی ڈور ٹو ڈور جاؤں گا. اور اب میں اسکولوں کالجوں میں سب جگہ جا رہا ہوں کہ بھائی ایک کلوڑا عباسی دور کی تاریخ کو پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ باب الاسلام سندھ کیوں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں. اور میں تو بھائی میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی کی طرح پھانسی تو چڑھ سکتا ہوں, بہادری جنگ کی طرح زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہوں, لیکن اپنے آباء و اجداد پر تہمت نہیں لگا سکتا قادیانی ہونے کی. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے لگائی وہ بھگت رہے ہیں اور جن لوگوں نے وہ حلف لیا وہ بھی بھگت رہے ہیں کہ آج ان کے مرکز میں کھڑے ہو کے ان کے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو. یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام مذہبی دہشت گردوں کے لیے کہ جو دین کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں فی سبیل اللہ. اور میں ہمارے امین انصاری صاحب جو متحدہ علماء محاذ کے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے متحدہ علماء محاذ کو قائم رکھنا ہے تو پھر ایسا کریں کہ مفتی روشن دین رشیدی جنہوں نے ختم نبوت کی آڑ میں فساد پھیلایا ان کو اپنی تنظیم سے نکال باہر کریں, یا پھر آپ اس کا نام تبدیل کر دیں متحدہ علماء فساد فی سبیل اللہ, اس کا نام چینج کر دیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. اس کے ساتھ ہی میں امام الاسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دینس در نفاق عظیمت دینس مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم بعمل مقبول بے عمل مردود. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار MC نیوز HD وائب TV پاکستان. جو چیزیں میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ تمام حقائق لوگوں سے شیئر کریں تاکہ آئندہ یہ فسادی کسی بھی قسم کی سازش میں کامیاب نہ ہو. اللہ حافظ.